اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 12th کلاس، ہمارا آج کا موضوع ہے نان الائنمنٹ موومنٹ، چیلنج ٹو بائی پولیرٹی. NAM پالیسی آف پرسیونس آف این انڈیپینڈنٹ اپروچ in foreign policy by not joining any military or superpower alliance is called non-alignment movement. کسی فوجی یا سپر پاور اتحاد میں شامل نہ ہو کر خارجی پالیسی میں آزادانہ انداز اختیار کرنے کی پالیسی کو نان الائنمنٹ پالیسی کہا جاتا ہے، ناوابستگی پالیسی. اس نان الائنمنٹ کی جڑوں کو پنڈت نہرو تک ڈھونڈا جا سکتا ہے. 1946 کے اوائل میں ایک ریڈیو تقریر میں پنڈت نہرو نے یہ خیال دیا تھا. اس نے سامراجیت سے آزاد ہونے والے ممالک کی خاطر تیسرا آپشن دیا، وہ یہ کہ کسی بھی اتحاد، کمیونسٹ اتحاد یا کیپٹلسٹ اتحاد میں شامل نہ ہونے کا. سرد جنگ نے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا. ناوابستگی نے ایشیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ کے ممالک کو تیسرا راستہ دکھایا. نان الائنمنٹ موومنٹ کی جڑیں تین رہنماؤں کی دوستی میں مضمر ہیں، دیٹ از جوسف بروز ٹیٹو آف یوگوسلاویا، جواہر لال نہرو آف انڈیا اینڈ گیمل عبد الناصر آف ایجپٹ. انہوں نے 1956 میں میٹنگ کی ہے. سکارنو آف انڈونیشیا اینڈ قوامی نکرما آف گانا نے ان کی پرجوش حمایت کی. یہ پانچوں رہنما دیٹ از جوسف بروز ٹیٹو، جواہر لال نہرو، گیمل عبد الناصر، سکارنو اور قوامی نکرما نان الائنمنٹ کے 5 بانیوں کی حیثیت سے جانے گئے، فاؤنڈنگ فادرز آف نان الائنمنٹ موومنٹ. اس نان الائنمنٹ کی پہلی کانفرنس 1961 میں بلگریڈ میں منعقد ہوئی. یہ کانفرنس 3 عناصر کا نقطہ عروج تھی. نمبر 1، ان 5 ممالک کے مابین باہمی تعاون. نمبر 2، بڑھتی ہوئی سرد جنگ کے تنازع اور اس کے پھیلتے ہوئے میدان. اور نمبر 3، نو آزاد افریقی ممالک کی بین الاقوامی سطح پر ڈرامائی آمد. 1960 تک یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے صرف 16 نئے افریقی ممبر تھے. پہلی چوٹی کانفرنس نان الائنمنٹ موومنٹ کی 1961 میں منعقد ہوئی. اس میں 25 ممبر ریاستوں نے شرکت کی. اس میں 3 اہم فیصلے جات لیے گئے، یعنی اس کانفرنس میں 3 اہم فیصلے جات لیے گئے ہیں. اینڈ نمبر 1 از سرد جنگ کے دور کے کسی بھی پاور بلاک میں شامل نہ ہونا، یعنی نہ کمیونسٹ بلاک میں شامل ہونا اور نہ کیپٹلسٹ بلاک میں شامل ہونا. نمبر 2، تیسری دنیا کے ممالک کے مابین باہمی تعاون کو بڑھانا. اور نمبر 3، سرد جنگ کے تناؤ کو کم کرنے کے لیے باہمی تعاون کو فروغ دینا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نان الائنمنٹ موومنٹ درس ناوابستگی کی تحریک نے سرد جنگ کے خاتمے کے لیے طویل جدوجہد کی، 2 طرفہ کے لیے ایک بڑے چیلنج کے طور پر. اینڈ دس نان الائنمنٹ موومنٹ کا جو اجلاس ہوانا میں 2006 میں منعقد ہوا، اس میں 116 ممالک نے شرکت کی ہے. ان ممالک کو طاقت کے تسلط، تحفظ پسندی اور ساؤتھ
تعاون کو فروغ دینے کے خلاف لڑنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ شرم الشیخ میں 2009 میں ہونے والی اجلاس میں اس کے تمام ممبر ممالک نے دہشت گردی اور تحفظ پسندی کے خلاف لڑنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ 2018 میں نان الائنمنٹ موومنٹ کے 125 ممبر ممالک اور 25 مبصرین ممالک تھے۔ نان الائنمنٹ موومنٹ تقریباً 2/3 یونائٹڈ نیشنز ممبر ممالک اور 55% دنیا کی آبادی پر مشتمل ہے۔ Dear students, question arises here. Is non-alignment movement isolationism? کیا نان الائنمنٹ موومنٹ کا مطلب دنیاوی معاملات سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہے؟ Its answer is big no. کیونکہ کنارہ کشی کا معنی دنیاوی معاملات سے کنارہ کشی ہے۔ نان الائنمنٹ موومنٹ امن و استحکام کے راستے میں دونوں اتحادوں کے درمیان یعنی سوشلسٹ اتحاد اور کیپٹلسٹ اتحاد کے درمیان مصالحت کا کام انجام دیا۔ ان کی قوت کا راز یکجہتی اور مستحکم ارادہ میں مضمر تھا، اور یہ کہ وہ کسی بھی حالت میں دونوں میں سے کسی بھی اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے۔ حالانکہ دونوں سپر پاورز نے یہ کوشش کئی بار کی تھی۔ Another question arises. Is non-alignment movement neutrality? کیا ناوابستگی غیر جانبداری کا نام ہے؟ Again, its answer is big no. کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ جنگ میں حصہ نہ لینے کی پالیسی۔ غیر جانبدار ریاستوں سے جنگ کے خاتمے کے لیے کوشش کرنے کی امید نہیں کی جا سکتی۔ وہ نہ جنگ میں حصہ لیتی ہے اور نہ کسی جواز کے متعلق رائے دیتی ہے۔ انہیں جنگ کے جانی نقصان سے کوئی سروکار نہیں ہے، یعنی کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن نان الائنمنٹ موومنٹ نے جنگ کو روکنے کی کوشش کی۔ یہ دنیاوی معاملات میں آزادانہ نقطہ نظر تھا۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، نان الائنمنٹ موومنٹ کے حوالے سے ہم نے یہ آئیڈیاز شیئر کیے، اینڈ ویٹ فار آور نیکسٹ ویڈیو۔ السلام علیکم۔